لیے ارے پوچھ لو جبریل سے عز و وقار فاطمہ پوچھ لو جبریل سے. اور تضمین کا شعر دیکھیے گا آصف بھائی. پوچھ لو جبریل سے عز و وقار فاطمہ دے دیا رضوان نے خیاط بن کر یہ ثبوت دے دیا رضوان نے خیاط بن کر یہ ثبوت ارے عرش والے بھی ہیں زیر اقتدار فاطمہ. یا علی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ بابا سے بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عرش والے بھی ہیں زیر اقتدار فاطمہ. مقطع کا شعر دیکھیے گا. اے میرے اللہ تجھے سے ہے دعا ثقلین کی اے میرے اللہ تجھے سے ہے دعا ثقلین کی. ایک دن مجھ کو بھی دکھلا نا دیا رے فاطمہ ایک دن مجھ کو بھی دکھلا بہت اچھا سبحان اللہ. نا دیا رے فاطمہ. باز بلند ہے سلوات. صاحب کو چندہ صاحب پیش اگر وقت ہے ٹھیک ہے. باواز بلند ہے سلوات. 4 مصرے پڑھ دے. درد جو دل میں ہے نہاں بابا درد جو دل میں ہے نہاں بابا کیسے تم سے کروں بیان بابا کیسے تم سے کروں بیان بابا. اور سانس لینا بھی ہو گیا مشکل سانس لینا بھی ہو گیا مشکل آئی لب پر میری جان بابا اور ہاتھ ہٹتا نہیں ہے پہلو سے ہاتھ ہٹتا نہیں ہے پہلو سے میری ٹوٹی ہے پسلیاں بابا میری ٹوٹی ہے پسلیاں بابا کیسے دکھلاؤں اپنے بچوں کو کیسے دکھلاؤں اپنے
تماچوں کو، جو تماچوں کے ہیں نشان بابا، جو تماچوں کے ہیں نشان بابا، اور آخری وقت یا بیٹی کا، آخری وقت یا بیٹی کا، بند ہوتی ہے یہ زبان بابا، بند ہوتی ہے یہ زبان بابا، اور میری غربت میری حالت پر، میری غربت پہ میری حالت پر خون روتا گیا سماں بابا، خون روتا گیا سماں بابا، اور رو کے ثقلین کہتی تھی زہرا، رو کے ثقلین کہتی تھی زہرا، کوئی اپنا نہیں یہاں بابا، کوئی اپنا نہیں یہاں بابا۔ باز بلند نعرے صلوات۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ آنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو بیٹھنے میں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ سر بابا سے بلند نعرے صلوات۔ دیکھیے دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، میں بنا تمہید آواز دوں گا جناب صفدر جعفری صاحب سے کیوں ہے شہزادی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، ان کے استقبال میں بابا سے بلند نعرے صلوات۔ جو آنکھ غم میں شہ کر بلا کے روتی ہے، جو آنکھ غم میں شہ کر بلا کے روتی ہے، وہ اپنے اشوکوں سے سارے گناہ دھوتی ہے، وہ اپنے اشوکوں سے سارے گناہ دھوتی ہے۔ مت صفدر کبھی آئے گنور جہاں تو نہیں، مت صفدر کبھی آئے گنور جہاں تو نہیں، کفن میں خاک شفا لے کے اپنی سوتی ہے، کفن میں خاک شفا لے کے اپنی سوتی ہے، جو آنکھ غم میں شہ کر۔ ہر شاعر کی ذمہ داری ہے وقت کا تقاضا رکھے، اور مولا علی کا قول نجوم العلماء میں خطیب بیٹھے جانتے ہیں، اس شخص کی کوئی قدر نہیں ہے اگر اس نے وقت کی قدر نہ کی۔ جو کردار عزادار ہے، قبلہ بدل اصلاح، جو کردار عزادار ہے ویسا کردار کر، جو کردار عزادار ہے ویسا کردار کر، ہاں 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 ویسا کردار کردار ہے نہیں، جو کردار عزادار ہے ویسا کردار کر، اور رزق حلال سے تقوی پر
پرہیزگار کر، رزق حلال سے تقوی پرہیزگار کر، جو کردار عزادار ہے ویسا کردار کر، ہاں ویسا کردار کر، رزق حلال سے تقوی پرہیزگار، علم و عمل سے خوف پروردگار کر، علم و عمل سے خوف پروردگار کر، یہ سنت نبوی ہے اس کو بار بار کر، یہ سنت نبوی ہے اس کو بار بار کر، ہاں 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 بار بار کر، جنت میں متقی وہ عزادار جائیں گے، جنت میں متقی وہ عزادار جائیں گے، صفدر علی زہرا کے غمخوار جائیں گے۔ ایک شعر بس خالی آخری ہے، دیکھ لو قرآن میں عمران ابو طالب ہے، دیکھ لو قرآن میں عمران ابو طالب ہے، قبلہ کی فرمائش ابھی کبھی، دیکھ لو قرآن میں عمران ابو طالب ہے، ناظر بھائی ہاں 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 عمران ابو طالب ہے، کیا کہنا دین اسلام پہ احسان ابو طالب ہے، دیکھ لو قرآن میں عمران ابو طالب ہے، دین اسلام پہ احسان ابو طالب ہے، خدا کے دین کے نگہباں محمد ہے مگر، خدا کے دین کے نگہبان محمد ہے مگر، خود محمد کے نگہبان ابو حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ بابا سے بلند سلمان۔ یہ تھے جناب صفدر صاحب جو ابو طالب کے حوالے سے شعر پڑھ رہے تھے، تو ایک مطلع 3 شعر دیکھے کہ پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے، پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے، تو ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نورین چادر تطہیر میں کلبہ ابو طالب کا ہے، چادر تطہیر میں کلبہ یاری، پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے، ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نورین چادر تطہیر میں کلبہ ابو طالب کا ہے، تو فاطمہ بنت اسد حیدر کی ماں تجھ کو سلام، تو نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ بابا سے بلند سلمان۔ ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نورین چادر تطہیر میں کلبہ ابو طالب کا ہے، تو اس دیکھیے آہستہ سے شعر پڑھ رہا ہوں، اس لیے سجدے سے سر کو نہ اٹھا پائے رسول، جانتے تھے پشت پر پوتا ابو طالب کا ہے، جانتے تھے پشت پر پوتا ابو طالب کا ہے، جانتے تھے پشت پر پوتا ابو طالب کا ہے۔ آئیے انہی مصروں کے ذریعے سایہ میں آواز دے رہا ہوں جناب رئیس آدمی صاحب سے کہ وہاں شہزادی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، ان کے استقبال میں بابا سے بڑے نعرے سلوار۔ حضرات گرامی، ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ نور جہاں بانو بنت محمد حسن صاحب مرحوم کی روح کو آپ لوگ بخش دیجئے۔
صلی اللہ محمد و آل محمد. نعرہ صلوات. دیکھیے وقت بہت نازک ہے اور مجھے حکم ہوا ہے، ان کا حکم، مولانا کا حکم سر آنکھوں پر کہ نشان ماتم شہ ساتھ لے کے جاؤں گا. نشان ماتم شہ ساتھ لے کے جاؤں گا، لہد میں نور کی بارات لے کے جاؤں گا. نہ دوں گا وقت سوالات کا فرشتوں کو، میں خود ہی اپنے سوالات لے کے جاؤں گا. نہ دوں گا وقت سوالات کا فرشتوں کو، میں خود ہی اپنے سوالات لے کے جاؤں گا. نعرہ صلوات. سرکار وفا کے 4 مسز حوالے سے ناصر بھائی دیکھیے گا کہ کل تیرے واسطے پانی پہ لگے تھے پہرے. کل تیرے واسطے پانی پہ لگے تھے پہرے، آج سقائے حرم پوری تمنا کر لے اور سینکڑوں آنکھوں میں حاضر ہے چھلکتے دریا. چاہے جس نہر سے اب مشق سکینہ بھر لے، چاہے جس نہر سے. عباس ہے عباس ہے عباس ہے نال عظمت ابو طالب علیہ السلام پہ باوازِ بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد و شہزادی کے قاتلوں پر. 4 مصرے سرکار وفا کی آخری 4 مصرے ناصر بھائی بلال صاحب دیکھیے گا کہ کل تیرے واسطے پانی پہ لگے تھے پہرے. یہ تو پڑھ چکا ہوں. اپنا مشکیزہ وہ جتنی دیر تک بھرتا رہے. کل تیرے واسطے پانی پہ لگے تھے پہرے، آج سقائے حرم پوری تمنا کر لے. سینکڑوں آنکھوں میں حاضر ہے چھلکتے دریا، چاہے جس نہر سے اب مشق سکینہ بھر لے. نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. 4 مصرے اور سماعت فرمائے. حیدر بھائی دیکھیے گا کہ وہ اپنا مشکیزہ وہ جتنی دیر تک بھرتا رہے. اپنا مشکیزہ آگا دیکھیے گا کہ اپنا مشکیزہ وہ جتنی دیر تک بھرتا رہے. حکم ہے عباس کا ساحل پہ سناٹا رہے، تو سامنے شبیر کے عباس بیٹھے ہی نہیں. سامنے شبیر کے عباس بیٹھے ہی نہیں، اس لیے پرچم اٹھے اور تازیہ رکھتا رہے. نعرہ صلوات. دیکھیے مجھے حکم ہوا ہے کہ مولانا جو مجلس حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیم محمد خان صاحب مجلس کو خطاب کریں گے، لیکن اذان ہو جائے گی، اس کے بعد مولانا ممبر پر آئیں گے. صبح 11:57 پہ اذان ہے. اذان کے فوراً بعد آپ کے روبرو ہوں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیم محمد خان صاحب قبلہ. تو ابھی تک مولا عباس کے سلسلے سے اشعار سنا رہے تھے جناب رئیس صاحب. تو 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ قدم دلیر کا ساحل سے ہل نہیں سکتا. قدم دلیر کا ساحل سے ہل نہیں سکتا. یہ زخم وفا ہے جو سل نہیں سکتا. قدم دلیر کا ساحل سے ہل نہیں سکتا. یہ زخم وفا ہے جو سل نہیں سکتا. تو حسین کے لیے خالق نے کر دیا مخصوص، کسی کو دوسرا باس مل نہیں سکتا. کسی کو دوسرا باس مل نہیں سکتا. کسی کو دوسرا باس مل نہیں سکتا. آئیے انہی 4 مصروں کے ذریعے سے میں آواز دے رہا ہوں جناب آصف بسوانی صاحب سے کیوں آئے شہزادی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات. عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ باوازِ بلند سلوات. حاضر کر رہا ہوں ناظر صاحب، ایک مرحومہ کی سال ثواب کے عنوان سے یہ مجلس سوم کا انعقاد کیا گیا ہے. میں ذکر فاطمہ سے آغاز کر رہا ہوں. واقعاً مرحومہ کے لیے اس سے بڑا ثواب نہیں ہوگا. میں حاضر کر رہا ہوں کہ ہم مجلس
सरवर में सियासत नहीं करते। हाजिर कर रहा हूँ इस दुनिया, हम मजलिसे सरवर में, बिलाल भाई देखिएगा, हम मजलिसे सरवर में सियासत नहीं करते, हम मजलिसे सरवर में सियासत नहीं करते, हम लोग अमानत में खयानत नहीं करते। हम मजलिसे से तीसरा और चौथा मिलता, हम मजलिसे सरवर में सियासत नहीं करते, हम लोग अमानत में खयानत नहीं करते। अरे उस शख्स की इज्जत मेरे जूते से भी कम है जो कातिले ज़हरा पे भी लानत नहीं करते। शहजादी के कातिलों पर उस शख्स की इज्जत मेरे जूते से भी कम है जो कातिले ज़हरा पे भी लानत नहीं करते। आखिर से बांट कर जब दो जहां का रिस्क हैदर आएंगे, बांट कर जब दो जहां का रिस्क हैदर आएंगे, बांट कर जब दो जहां का रिस्क हैदर आएंगे, अपनी रोटी के लिए ज़हरा के दर पर आएंगे। बांट कर जब दो जहां का रिस्क हैदर आएंगे, अपनी रोटी के लिए देखिए ठंड का माहौल है मालूम है हमें, लेकिन कान ढकने की इजाजत है, मुंह ढकने की इजाजत नहीं है। सब मिलकर बोले इंशाअल्लाह। दो जहां का बांट कर जब रिस्क हैदर आएंगे, अपनी रोटी के लिए ज़हरा के दर पर आएंगे। खुल्द से हसनैन के कुर्ते जो सिलकर आएंगे, जिस्म पर अब्बास के दोनों बराबर आएंगे। खुल्द से हसनैन के कुर्ते में शेर पड़ा हूँ, खुल्द से हसनैन के कुर्ते जो सिलकर आएंगे, जिस्म पर अब्बास के, देखिए महमूद, जिस्म पर अब्बास के दोनों बराबर आएंगे। अरे डांट कर सलमान ज़हरा मौत से कहने लगा, तू अभी से आ गई, पहले तो हैदर आए, तू अभी से आ गई, पहले तो हैदर आएंगे। डांट कर सलमान ज़हरा मौत से कहने लगा, डांट कर सलमान ज़हरा, डांट कर सलमान ज़हरा मौत से कहने लगा, तू अभी से आ गई, पहले तो हैदर आएंगे, तू अभी से आ गई, पहले तो हैदर आएंगे। शाम वालों, तुमको तो मीसम ने पागल कर दिया। दूसरा सुनिएगा खुद, अगर शाम वालों, शाम देखिए, जब इस भरी बज़्म में जब अच्छे जुमले या अच्छे शेर पढ़े जाते हैं और जब सामीन में से कोई गर्दन हिलाता है तो बकौल फखरी मेटी ऐसा लगता है कि वो मिस कॉल दे रहा है। आज का जमाना मिस कॉल देने का जमाना खत्म हो गया। वाह वाह सुभान अल्लाह के पूरी कॉल कीजिएगा। बांट कर जब दो जहां का रिस्क हैदर आएंगे, अपनी रोटी के लिए ज़हरा के दर पर आएंगे। डांट कर सलमान ज़हरा मौत से कहने लगा, तू अभी से आ गई, पहले तो हैदर आएंगे। अरे शाम वालों, तुमको तो मीसम ने पागल कर दिया, क्या करोगे करबला में जब 72 आएंगे? शाम वालों, तुमको तो मीसम ने पागल कर दिया, शाम वालों, तुमको तो मीसम ने पागल कर दिया, क्या करोगे करबला में जब 72 आएंगे? क्या करोगे करबला में जब 72 आएंगे? हाजियों, नाश करें आप अली के शायद आएंगे। हाजियों, हाजियों, कर तो रहे हो शौक से तुम सब तवाफ, हाजियों कर तो रहे हो शौक से तुम सब तवाफ, हाजियों कर तो रहे हो शौक से तुम सब तवाफ। है अगर बुग़्ज़े अली तो सिर्फ चक्कर आएंगे, है अगर बुग़्ज़े अली तो सिर्फ चक्कर आएंगे। हाजियों कर तो रहे हो शौक से तुम सब तवाफ, है अगर बुग़्ज़े अली तो सिर्फ चक्कर आएंगे। शाम वालों, तुमको तो मीसम ने पागल कर दिया, क्या करोगे करबला में? एक शेर आपकी ज़हमत तमाम, क्या करोगे करबला में जब 72 आएंगे? अरे एहतराम मुस्तफ़ा में उठ खड़े होंगे हुसैन, एहतराम मुस्तफ़ा में उठ खड़े होंगे हुसैन। सामने शब्बीर के जब जब भी अकबर आएंगे, एहतराम मुस्तफ़ा में उठ खड़े होंगे हुसैन। सामने शब्बीर के जब जब भी अकबर आएंगे। शाम वालों, तुमको तो मीसम ने पागल कर दिया, क्या करोगे करबला में जब 72 आएंगे? नारे से
یہ تھے جناب آصف بسوانی صاحب. دیکھیے صرف ایک مطلب پڑھوں گا, اس کے بعد آپ کے روبرو ہوں گے جناب کلام اعظمی صاحب. ایک مطلب بطور خاص سماعت کریں گے کہ علم عباس کا نکلا, گھروں سے تم نہیں نکلے. بطور خاص مطلب پڑھ رہا ہوں, مطلب علم عباس کا نکلا, گھروں سے تم نہیں نکلے, مگر جتنا دلوں میں بغض تھا سارا نکل آیا. مگر جتنا دلوں میں بغض تھا, مگر جتنا دلوں میں بغض تھا, مگر جتنا دلوں میں بغض تھا سارا نکل آیا. دیکھیے میں پھر سے آپ حضرات سے ایک مرتبہ گزارش کر رہا ہوں, سلوات بھیجتے ہوئے آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. بآواز بلند نعرے سلوات. آئیے میں اسی ایک مطلب کے ذریعے سے آواز دے رہا ہوں جناب کلام اعظمی صاحب سے کیوں آئے خراج عقیدت پیش کریں, ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرے سلوات. نعرے سلوات. چار مصرے سے آغاز کرتا ہوں, بطور خاص سماعت کریں گے. بآواز بلند نعرے سلوات. فرش مجلس پہ جو بھی آتا ہے فرش مجلس پہ جو بھی آتا ہے, ارے مرتبہ کا وہ بڑھاتا ہے. فرش مجلس پہ جو بھی آتا ہے مرتبہ کا وہ بڑھاتا ہے. تو اشک آنکھوں سے آکے دامن پہ خون طاہر ہے یہ بتاتا ہے, خون طاہر ہے یہ بتاتا ہے. فرش مجلس پہ جو بھی آتا ہے مرتبہ کا وہ بڑھاتا ہے. نعرے سلوات. ایک مطلب 2-3 شعر پیش کرتا ہوں, سماعت کریں گے مومنے. کہ بچپن سے سینچتی ہے وہ شہ کی عزا کے پھول, بچپن سے سینچتی ہے وہ شہ کی عزا کے پھول, فرش عزا پہ کھلتے ہیں ماں کی دعا کے پھول, فرش عزا پہ کھلتے ہیں ماں کی دعا کے پھول.
خوشبو سے جن کی دین معطر ہے آج تک، اتنے عظیم تر ہیں وہ کرب و بلا کے پھول، اتنے عظیم تر ہیں وہ کرب و بلا کے پھول، مشکل پڑی جو دین پہ نصرت کے واسطے، کرب و بلا میں آ گئے مشکل کشا کے پھول، کرب و بلا میں آ گئے مشکل کشا کے پھول، یہ شعر بطور خاص سماعت کریں گے مومنین۔ کرب و بلا میں آ گئے مشکل کشا کے پھول، خاک شفا کہیں گئی وہ کربلا کے بعد، جس خاک میں ملائے گئے سیدہ کے پھول، جس خاک میں ملائے گئے سیدہ کے پھول، 6 ماہ کی کلی ہو یا 18 کا غلام، کچھ مرتضیٰ کے پھول ہیں، کچھ مصطفیٰ کے پھول، کچھ مرتضیٰ کے پھول ہیں، کچھ مصطفیٰ کے پھول، اصغر نے مسکرا کے یہ اعلان کر دیا، ڈرتے نہیں ہیں تیرے سے شیر خدا کے پھول، ڈرتے نہیں ہیں تیر سے شیر خدا کے پھول، ساحل تو ان سے کہہ دے کہ برآئی مراد، پرچم پہ بڑھ کے باندھ دے اپنی وفا کے پھول، پرچم پہ بڑھ کے باندھ دے۔ نعرہ صلوات۔
4 مصرے بطور خاص سماعت کریں گے مومن کہ جو علی کا غلام ہو جائے، جو علی کا غلام ہو جائے، ہر چھول کا تو پھول ہو جائے، جو علی کا غلام ہو جائے، چھول کا تو پھول ہو جائے، تو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا جس سے راضی بطول ہو جائے، جس سے راضی بطول ہو جائے۔ نعرہ صلوات۔ باواز بلند نعرے سلوات۔ یہ تھے جناب کلام اعظمی صاحب جو اچھے اچھے اشعار پیش کر رہے تھے۔ دیکھیے بس 2 ہی شاعر ہے، ایک جناب بلال صاحب اور ناصر اعظمی صاحب۔ ان کے بعد آپ کے روبرو ہوں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیم محمد خان صاحب قبلہ، جو مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ دیکھیے 4 مصرع ہے کہ ہم لوگ جو علی علی کہتے ہیں لوگوں کو بہت کھلتا ہے کہ ہم علی علی کیوں گئے، اس لیے کہ ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ ہماری ماں نے ہمیں بچپن میں ہی سکھایا ہے کہ بیٹا دیکھو جب ٹھوکر لگے تو علی کہنا، گھروں میں رہنا تو علی کہنا، راستہ چلنا تو علی کہنا، اٹھنا تو علی کہنا، بیٹھنا تو علی کہنا۔ تو 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ وہ جو گیتوں کو تھام لیتے ہیں، وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں، ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں۔ دیکھیں جن کو کھلتا ہم ان کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں، ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں۔ تو آپ اپنوں کو دیجیے آواز کہ تکلف سے کام، کیوں تکلف سے کام لیتے ہیں؟ ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں، ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں۔ تم کیوں تکلف سے کام لیتے ہو؟ کیوں تکلف سے کام لیتے ہو؟ آئیے انہی مصروں کے ذریعے سے میں آواز دے رہا ہوں جناب بلال حسنین صاحب سے کہ وہ آئیں شہزادی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ان کے استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرت چونکہ دامن وقت میں تو گنجائش بالکل ہی نہیں ہے کہ کچھ ہاں کوئی موقع فراہم ہو چکا ہے، اذان ہو چکی ہے اور کچھ لوگ فرض ادا کرنے گئے ہوئے ہیں، وہ بھی فارغ ہو جائیں گے۔ تب تک اس بیچ کے وقفے کو میں اور ناصر بھائی انشاءاللہ پور کر دیں گے۔ آپ اطمینان رکھیں، مولانا موصوف کے آتے وقت یہاں پہ مجمع ہو جائے گا اور آمادہ بھی ہو جائیں گے آپ کے ذہنوں کو تھوڑا سا آمادہ کرنے کے لیے۔ یہ ایک مطلع ہے اور ایک شعر ہے۔ ناصر بھائی دیکھیں گے یہاں تک ہیں، احمد بھائی۔ خیمے سے اٹھ کے شہ کے جھیالے نہ جائیں گے، ناصر بھائی خیمے سے اٹھ کے شہ کے جھیالے نہ جائیں گے، خیمے سے اٹھ کے شہ کے جھیالے نہ جائیں گے، بجھ جائے گا چراغ اجالے نہ جائیں گے۔ ذرا سا بیدار ہو کے سن لے، خیمے سے اٹھ کے شہ کے جھیالے نہ جائیں گے، بجھ جائے گا چراغ اجالے نہ جائیں گے، تو اس لیے کیا حق نے ابو طالب کا انتخاب، سب سے نبی امام تو پالے نہ جائیں گے۔ خیمے سے اٹھ کے شہ کے جھیالے نہ جائیں گے، بجھ جائے گا چراغ اجالے نہ جائیں گے، تو اس لیے حق نے
किया अबू तालिब का इंतखाब, इसलिए हक ने किया अबू तालिब का इंतखाब। सबसे नबी इमाम तो पाले न जाएंगे, एक सलवात पढ़ दे बुलंद तरीन मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुझे इतना ही पढ़ना था, लेकिन मौलाना का हुक्म हो गया। अब थोड़ा सा वक्त मेरे पास है। एक मिसरा हुआ था नासिर भाई, जिसको ज़हरा ने दुआ दी वो अज़ादार हुआ। क्या कहना, मिसरा आप तक पहुंच गया? जिसको ज़हरा ने दुआ दी वो अज़ादार हुआ। मिसरा आप तक पहुंच गया है, मतलब आपकी बारगाह में रखता हूं, मर्जी आपकी है, चाहे जैसे सुन लीजिएगा। ये अलग बात कि सज्जाद गिरफ्तार हुआ, ये अलग बात कि सज्जाद गिरफ्तार हुआ, ये अलग बात कि सज्जाद गिरफ्तार हुआ, कैद होकर भी शरीयत का मददगार हुआ। खुदा जाने आप क्या सुन रहे भाई, कैद होकर भी शरीयत का मददगार हुआ। तो एक अब्बास को देखा गया दो शक्लों में, एक अब्बास को देखा गया दो शक्लों में, अभी हैदर था, अभी जाफर तैयार। एक अब्बास को देखा गया दो शक्लों में, अभी हैदर था, अभी जाफर तैयार हुआ। एक अब्बास को देखा गया दो शक्लों में, अभी हैदर था, अभी जाफर तैयार हुआ। इस शेर के लिए थोड़ी सी वजाहत जरूरी है। अहले इल्म तशरीफ फरमा है, नौजवानों के लिए चूंकि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, बात बहुत दूर तक जा रही है, बात पहुंच जाए। इस शेर के लिए थोड़ी सी तमीद है। देखिए, तसव्वुरात में इंसान, नासिर भाई, तसव्वुरात में इंसान कहीं से कहीं चला जाए। तसव्वुरात एक ऐसी शय है, इसमें इंसान कहीं से कहीं चला जाए, कोई बाउंडेशन नहीं है। हमसे आपकी नहीं बनती, हम जबान से कुछ न कहें, तसव्वुर में आपको चाहे जो कह दें, ना आप सुन रहे हैं न वो सुनने वाले हैं। ये तसव्वुरात है, तसव्वुरात में इंसान कहीं से कहीं चला जाता है। इस बात को ज़हन में रखिएगा। शेर बहुत कीमती है, अपने कद से बड़ा शेर आपके हवाले कर रहा हूँ। ये अलग बात को सज्जाद गिरफ्तार हुआ, होकर भी शरीयत का मददगार हुआ। एक अब्बास को देखा गया दो शक्लों में, अभी हैदर था, अभी जाफर तैयार हुआ। तो देख अब्बास के खींचे हुए खत की हैबत, देख अब्बास के खींचे हुए खत की हैबत, एक तसव्वुर भी ना उस पार से इस पार। देख अब्बास के खींचे हुए खत की हैबत, देख अब्बास के खींचे हुए खत की हैबत, देख अब्बास के खींचे हुए खत की हैबत। एक तसव्वुर भी ना उस पार से इस पार हुआ, एक तसव्वुर भी ना इस पार से उस पार हुआ। ये जो मिसरा आपके अज़ान आलिया तक पहुंचाया था, वो आपकी अमानत आप तक पहुंचा देता हूँ। देख अब्बास के खींचे हुए खत की हैबत, एक तसव्वुर भी ना इस पार से इस पार हुआ। तो मातमे सिब्ते नबी सबके मुकद्दर में कहा, अल्लाह जाने कहा है भाई। मातमे सिब्ते नबी सबके मुकद्दर में कहा, मातमे सिब्ते नबी सबके मुकद्दर में कहा। जिसको ज़हरा ने दुआ दी वो आज़ादार हुआ, जिसको ज़हरा ने दुआ दी वो आज़ादार हुआ। मातमे सिब्ते नबी सबके मुकद्दर में कहा, जिसको ज़हरा ने दुआ दी वो आज़ादार हुआ। बाबा से बुलंद नारे सलाम। बाबा से बुलंद नारे सलवात। देखिए, अभी तक जनाब बिलाल साहब खत की हैबत बता रहे थे। चार मिसरे मुझे याद आ गए। मक्तल में जब मौला अब्बास गए तो मक्तल का क्या आलम था। चार मिसरे के मुकद्दर का सिकंदर वक्त का शिकार देखा है। देखिए, अभी तक खत की हैबत सुन रहे थे, अब मक्तल की हैबत सुनिए कि मुकद्दर का सिकंदर वक्त का शिकार देखा है, मुकद्दर का सिकंदर वक्त का शिकार देखा है। सुलेमान वो है जिसने रोज़ा सरकार देखा है, तो परीशा सा नजर आता है मलकुल मौत मक्तल में। अभी अब्बास ने लश्कर को बस एक बार देखा, अभी अब्बास ने लश्कर को बस एक बार देखा, अभी अब्बास ने लश्कर को बस एक बार देखा है, अभी अब्बास ने लश्कर को बस एक बार देखा है। तो हुसैन
कर्ब व बला को वो मर्तबा देंगे। मतलब बतौर खास हुसैन कर्ब व बला को वो मर्तबा देंगे, बला की खाक को खाके शिफा बना देंगे। मैंने मतलब पढ़ा है, हुसैन कर्ब व बला को वो मर्तबा देंगे, बला की खाक को खाके शिफा बना देंगे। तो तुलू होंगे बहत्तर शुमूस नुसरत के, जब एक चिराग शहे करबला बुझा देंगे, जब एक चिराग शहे करबला बुझा देंगे। देखिए, मुझे उस्ताद शोरा को आवाज देना है, उस्ताद शायर जनाब नासिर आजमी को आवाज देना है, उन्हीं के शेर से उनका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बेहतर है। एक मतला हुआ था जौनपुर में कि जुल्म को पानी पिलाया आबिदे बीमार ने, जुल्म को पानी पिलाया आबिदे बीमार ने। मतलब आपके पेश नजर पेश करता हूँ कि शामियों के सामने पैहम कहा बीमार ने, शामियों के सामने पैहम कहा बीमार ने, तालिबे बैत को मारा शाह के इनकार ने, तालिबे बैत को मारा शाह के इनकार ने। तो तख्त पर बैठा मेरे शाम थर्राया बहुत, तख्त पर बैठा मेरे शाम थर्राया बहुत, गैस में आबिद खिताबत से लगे जब मारने, गैस में आबिद खिताबत से लगे जब मारने। तो तस्मीन का शेर, शाम की राहों में वो पैरों के छाले हैं गवाह, शाम की राहों में वो पैरों के छाले हैं गवाह, जुल्म को पानी पिलाया आबिदे बीमार ने, जुल्म को पानी पिलाया आबिदे बीमार ने। आइए इन्हीं मिसरों के जरिए से मैं बड़े अदब एहतराम के साथ आवाज दे रहा हूं जनाब नासिर आजमी साहब से कि वो आए शहजादी की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करें। इनके इस्तकबाल में बावाज़ बुलंद नारे सलवात। बावाज़ बुलंद सलावत। चूँकि चौथे इमाम का अभी सल्लमों ने पढ़ा है, चार मिसरा याद आ रहा है कि सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद। के चौथे इमाम के हवाले से है कि जालिम ने जंजीर पहना दी, बेड़ी पहना दी, कैद कर लिया, सब कर लिया, लेकिन शाम के दरबार में जनाब सैयद सज्जाद ने अपनी आज़ादी का किस तरीके से ऐलान किया। कैदो बंद के दरमियान उसी पस मंज़र में चार मिसरे पेश खिदमत है सरकार के गुफ्तार सितमगर से गिरफ्तार नहीं है। क्या बात है, गुफ्तार सितमगर से गिरफ्तार नहीं है, सितमगर से गिरफ्तार नहीं है, सज्जाद के जैसा कोई जर्रार, गुफ्तार सितमगर से गिरफ्तार नहीं है, सज्जाद के जैसा कोई जर्रार नहीं है, जंजीरे खिताबत से हुए कैद सितमगर, जंजीरे खिताबत से हुए कैद सितमगर, अब शाम का जिंदान है दरबार, अब शाम का जिंदान है दरबार नहीं है, अब शाम का जिंदान है दरबार नहीं है। सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद। मौत के हवाले से चार मिसरे पेश खिदमत है। चूँकि अब मैं नहीं कहूँगा कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि गुंजाइश थी नमाज की और नमाज हो चुकी, और गुंजाइश, और मैं इतना ज़्यादा पढ़ने वाला भी नहीं हूँ, आप हजरात सुनते रहते हैं। बावाज़ बुलंद सलावत। दामन गायब है, हाँ दामन गायब। सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद। चार मिसरा पेश खिदमत है। सरकार की मौत की कोई हकीकत से मुकर सकता नहीं, मौत की कोई हकीकत से मुकर सकता नहीं, जो नजर में चढ़ गया उसकी उतर सकता नहीं।
मौत की कोई हकीकत से मुकर सकता नहीं, जो नजर में चढ़ गया उसकी उतर सकता नहीं। पाता है हुस्ने अमल से जावेदानी जिंदगी, पाता है हुस्ने अमल से जावेदानी जिंदगी। आशिके शाहे नजफ दुनिया में मर सकता नहीं, आशिके शाहे नजफ दुनिया में मर सकता नहीं, आशिके शाहे नजफ दुनिया में मर सकता नहीं। आशिक अली का मर के भी जिंदा है आज भी, आशिक अली का मर के भी जिंदा है आज भी, दलील के साथ है। आशिक अली का मर के भी जिंदा है आज भी, चेहरा मिसाले चांद चमकता है आज भी। आशिक अली का मर के भी जिंदा है आज भी, चेहरा मिसाले चांद चमकता है आज भी। देखा है सबने हुज्र की मरकत को खोद कर, देखा है सबने, देखा है सबने हुज्र की मरकत को खोद कर, लाशा कफन के साथ में ताजा है आज भी, लाशा कफन के साथ में ताजा है आज भी, लाशा कफन के साथ में ताजा है आज भी। सलवात पढ़े बाबा से। बिलाल भाई और अहले फिक्र हजरात, एक रदीफ ऐसे ही आ गई थी, पहली बार सुन ले तनाशात। मत कहो, जिसमें पैगाम भी है, रदीफ है मत कहो, समाज फरमाए कि महफूज गरचे रखना है ईमान मत कहो, महफूज गरचे रखना है ईमान मत कहो, रहजन को तुम चमन का निगहबान मत कहो, रहजन को तुम चमन का निगहबान मत कहो। हो जाए चाहे कुर्बानी का इरादा अगर दिल से कर लिया, कुर्बानी का इरादा अगर दिल से कर लिया, हो जाए चाहे जितना भी नुकसान मत कहो, हो जाए चाहे जितना भी नुकसान मत कहो। राहे खुदा में मर के जो पाता है जिंदगी, राहे खुदा में मर के जो पाता है जिंदगी, उस जानदार को कभी बेजान मत कहो, उस जानदार को कभी बेजान मत कहो। और भाई का अपने दर्द समझता नहीं अगर, भाई का अपने दर्द समझता नहीं अगर, जो चाहे उसको कह दो मुसलमान। भाई का अपने दर्द समझता नहीं अगर, भाई का अपने दर्द समझता नहीं अगर, जो चाहे उसको कह दो मुसलमान मत कहो। दिलजोई कर रहा हो जो बातिल की हर घड़ी, दिलजोई कर रहा है जो बातिल की हर घड़ी, ऐसों को हक परस्तों का प्रधान मत कहो, ऐसों को हक परस्तों का प्रधान मत कहो। और ईमानदार घर तुम्हें रहना है जीते जी, ईमानदार घर तुम्हें रहना है जीते जी, मिटने का मौत को कभी उन्वान मत कहो, मिटने का मौत को कभी उन्वान मत कहो। और खुद का भरम है रखना तो अपनी जबान से, खुद का भरम है रखना तो अपनी जबान से, एहसान जो किया अलल ऐलान मत कहो, एहसान जो किया अलल ऐलान मत कहो। खुद का भरम है रखना तो अपनी जबान से, एहसान जो किया अलल ऐलान मत कहो। तुम हो कहाँ पे देखो गरीबान झांक कर, तुम हो कहाँ पे, तुम हो कहाँ पे देखो गरीबान झांक कर, लबनानियों की ऊंची फखर शान मत कहो,
लबनानियों की ऊंची फखर शान मत कहो और मैदान में फतह चूमती है जा बजा कदम हारेगा जंग लश्करे लबनान मत कहो हारेगा जंग लश्करे लबनान मत कहो हैदर का खामनाई है जज्बा लिए हुए हैदर का खामनाई है जज्बा लिए हुए हैदर का खामनाई है जज्बा लिए हुए झुक जाए अहले जुल्म से ईरान झुक जाए हैदर का खामनाई है हैदर का खामनाई है जज्बा लिए हुए हैदर का खामनाई है जज्बा लिए हुए झुक जाए अहले जुल्म से ईरान मत कहो दो शेर है और जो झुक रहा हो जुल्म की ताकत के सामने जो झुक रहा हो जुल्म की ताकत के सामने उस बेईमान को वक्त का सुल्तान मत कहो उस बेईमान को वक्त का सुल्तान मत कहो जो झुक रहा हो जुल्म की ताकत के सामने उस बेईमान को वक्त का नहीं सलमान में थोड़ा सा अपना भी है ना सलवात पढ़े बाबा दे बोले उस बेईमान को वक्त का सुल्तान मत कहो सलमान सोच समझ के छोड़ा जो झुक रहा है जुल्म की ताकत के सामने उस बेईमान को वक्त का सुल्तान मत कहो और मक्ता समाज फरमा ले नासिर तेरा बजा है जमाने में फैसला नासिर बजा है तेरा जमाने में फैसला हैवान सिफत को जान के इंसान ये थे जनाब उस्ताद शायर जनाब नासिर आजमी साहब जो अच्छे अच्छे अशार पेश कर रहे थे। 4 मिसरा आपके सामने पेश करता हूँ, देखिए एक सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद नारे चार मिसरे बदरे खास समात करिए कि जाफर है कहीं हैदरे कर्रार है अब्बास जाफर है कहीं हैदरे कर्रार है अब्बास 2 हाथ कटाकर भी अलमदार है अब्बास 2 हाथ कटाकर भी अलमदार है अब्बास तो शब्बीर रसूलों के मददगार है लेकिन शब्बीर की दुनिया में मददगार है अब्बास शब्बीर की दुनिया में मददगार है अब्बास। देखिए ये मजलिस माँ के मुनासिबत से रखी गई है। एक मतलब 2 शेर पेश करता हूँ, देखिए कि क्या मर्तबा है तेरा ये किसको खबर है माँ क्या मर्तबा है तेरा ये किसको खबर है माँ आबाद वो मकान है जिसके भी घर है माँ आबाद वो मकान है जिसके भी घर है माँ सब लोग मुझको कहते हैं मद्दाहे अहले बैत सब लोग जफर भाई सब लोग मुझको कहते हैं मद्दाहे अहले बैत कैसे उन्हें बताऊं ये तेरा हुनर है माँ कैसे उन्हें बताऊं ये तेरा हुनर है माँ है शुक्र किबरिया के लहू पाक है मेरा है शुक्र किबरिया का लहू पाक है मेरा मैं या अली जो कहता हूँ तेरा असर है माँ मैं या अली जो कहता हूँ तेरा असर है माँ तो मत पूछ कि क्या होता है शब्बीर का जाकिर तारीब खुदा होता है शब्बीर का जाकिर तो आती है जिसे सुनने को शब्बीर की माँ भी हाँ इतना बड़ा होता है शब्बीर का जाकिर। आइए इन्हीं मिसरों के ज़ेरे साया मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ हर्फ इल्तिमास लेकर बैठ रहा हूँ उस्ताद मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना वसी मोहम्मद खान साहब किबला उस्ताद जामिया इमानिया नासिरिया जौनपुर इनके इस्तकबाल में बावाज़े बुलंद नारे सलवात बाबा से बुलंद सलवात जान में जान आती है अली कहने से जान में जान आती है अली कहने से
पढ़ लिया कुरान अली कहने से, पढ़ लिया कुरान अली कहने से, भीड़ में होती है पहचान अली कहने से, भीड़ में होती है पहचान अली कहने से, आदमी बनता है इंसान अली कहने से, आदमी बनता है इंसान अली कहने से। खुद रसूल खुदा ने कहा है खैबर में मुश्किलें होती है आसान अली नारे हैदरी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे बावजह बुलंद सलवात रहिमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حضرات سے گزارش ہے سلام اللہ علیہ پہ باوجہ بلند سلوات. اب حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نور جہاں بنت محمد حسن مرحوم کی روح کو ایصال فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم برائے سلامتی آقا مولا امام زمان باواز بلند نعرہ صلوات پڑھ لیں. برائے خشنودی معصوم عالم باواز بلند نعرہ صلوات. جو پیچھے فاصلہ ہے اس کو اگر پور کر لیں, تھوڑا سا آگے آ جائیں. اگر زحمت نہ ہو تو, اور اگر زحمت ہو تو پھر جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں. ایک درود پڑھ دیں پر محمد. عزیزان محترم سامعین کرام, آپ کے روبرو حقیر کو حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا.
نہ ہی کوئی خطیب اور نہ ہی کوئی ذاکر، ادنا سا غلام ہوں، مولا کے در کا فقیر ہوں، مولا کا نوکر ہوں، اور ان کی نوکری کے لیے یہاں آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیے، ہم کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اپنے آپ کو متوجہ رہیے گا، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اگر اپنے آپ کو چاہیں کہ ہم بڑے رہیں، ہر آدمی کی یہی خواہش ہوتی ہے نا، ہم بڑے ہوں نہ ہوں مگر لوگ ہمیں مانیں، ہے نا، ہم بڑے ہوں نہ ہوں مگر لوگ ہمیں مانے کہ ہم بڑے ہیں، ہے نا، ہمارا کردار اچھا ہو یا نہ ہو مگر لوگ مانے، ہے، ہمارا اخلاق اچھا ہو نہ ہو مگر لوگ ہمیں مانے، ہم اچھے ہوں یا نہ ہوں مگر لوگ ہمیں مانے، تو ظاہر سی بات ہے لوگ مانے تو لوگ میں کچھ لوگ مل بھی جاتے ہیں ماننے والے، بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، ایصال ثواب کی مجلس ہے، کچھ مل جاتے ہیں ماننے والے، ہے نا، تو یہ ملتے کون ہے؟ کیا کہنا ہے؟ کبھی چور کو اچھا ملا ہے؟ نہیں نا، کیوں؟ اس لیے اچھا جانتا ہے یہ انسان ہے مگر اس کی خصلت بری ہے، جانتا ہے نا اچھی طرح سے، نہیں ملتا، اور اگر کوئی مل بھی جائے اس کا ساتھی تو اپنے آپ کو بچانا اگر چاہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں تو پھر وہ بچ نہیں سکتا، اس لیے کہ تمہارے اندر اگر اس کے جیسی خصلت ہوتی ہے نا، یہی تو ہے نا، لیکن ہم اچھے نہیں ہیں مگر بنوانا چاہتے ہیں اچھا، ہے نا، تاریخ گواہ ہے بھائی، تاریخ گواہ ہے، ہم اچھے نہیں ہیں مگر منوائے نا، اب یہ اور بات ہے ماننے والے کیسے تھے، بحث اس پر نہیں ہے ماننے والے کیسے تھے، یہ لوگ جو دنیا میں، جس دنیا میں اور جس روئے زمین پر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ کی دنیا ہے نا بنائی ہوئی، یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا، زمین اللہ کی، دنیا اللہ کی، زمین پر چلنے والا کس کا؟ اللہ کا نا۔ اب یہاں دو ہو جاتے ہیں، دو قسم، دو طرح کے لوگ، ایک اللہ والے اور دوسرا شیطان والا۔ اور فرما رہے ہیں نا یہ تو دونوں اللہ کے بندے ہیں نا، تو پھر ایک اللہ والا ایک شیطان والا، جو اللہ کی مانے، بہت توجہ چاہتا ہوں، جو اللہ کی مانے وہ اللہ والا، جو شیطان کی مانے وہ شیطان والا، وہ ابلیس والا۔ ماننے والے نے کہا میں نے پہچانا نہیں، میں نے جانا نہیں، اگر میں جانتا تو نہ مانتا، متوجہ ہے نا، اگر میں جانتا تو نہ مانتا۔ کوئی ضروری تھوڑی نہ ہے کہ شیطان تمہارے سامنے آ کر کہے کہ میں شیطان ہوں، میں ابلیس ہوں، ہے نا، شیطان آ کر نہیں کہتا نا۔ اب کام شیطان والا اگر ہم انجام دیں تو پھر ساتھی شیطان کے ہوں گے۔ ایک درود بولے محمد وآل محمد۔
आवाज़ें बुलंद सलवात। अच्छा, इशारे सवाब की मजलिस है, फातिहे की मजलिस है, सेवम की मजलिस है, यही तो है ना। मौत के सिलसिले से मजलिस है, मौत के बारे में मालूम करिए, आप किसी से सवाल करिए, मौत आनी है। बच्चे से सवाल करिए, मौत आनी है, कहेगा। एक बुजुर्ग से सवाल करिए, मौत आनी है, कहा साहब आप सवाल कर रहे हैं आनी है, या हर रोज कोई ना कोई जा रहा है ना। यहाँ आने का भी सिलसिला है, जाने का भी सिलसिला है ना। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, आने वाले को भी कोई रोक नहीं सकता। न जाने वाले के रोकने में किसी का अख्तियार है, न आने वाले आने में किसी को अख्तियार है कि रोक दे। तो फिर जब अख्तियार नहीं है तो सवाल पैदा होता है हम कौन। भाई हम कौन, सवाल होता है ना कि दुनिया अल्लाह की, जमीन अल्लाह की, जमीन पर चलने वाला अल्लाह का बंदा ही तो है ना जमीन पर चलने वाला। अल्लाह का बंदा ही तो है ना जमीन पर मकान बनाने वाला। अल्लाह का बंदा ही तो है जमीन पर हुजूर करने वाला। अल्लाह का बंदा ही तो है जमीन पर मुतकब्बिर होने वाला। अल्लाह का बंदा ही तो है जमीन पर नाज़ो नखरे करने वाला। ये अल्लाह का बंदा नहीं है। बहुत तवज्जो चाहता हूं, अगर किसी बंदे में, किसी इंसान में तकब्बुर पाया जाए, सब कुछ हो सकता है, मगर अल्लाह का बंदा नहीं हो सकता। सब हो सकता है मगर अल्लाह का बंदा नहीं हो सकता। अगर किसी इंसान में यह खसलत पाई जाए कि हमारे पास दौलत है, हम माला माल है, तुम हमारे सामने है ना, होता है ना, होता है। एक गरीब आ गया, दौलतमंद है, पैसे वाला है, गरीब के सामने अकल दिखा रहा है। क्यों? इसकी वजह यह है कि उसके पास दौलत है ना। अच्छा, जिसके पास भरा रहता है उसका सलाम भी खूब मिलता है। जो पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद है ना, एक दुरूद पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद है नहीं। पैसे वाले के पास कुछ हो या ना हो, देखिए कुछ हो या ना हो मगर पैसा है, दौलत भरी पड़ी है, मालूम है सलाम करने वाले को। ये तो झुक कर सलाम कर रहा है ना। दो तरह के लोग होते हैं सलाम करने वाले, एक होते हैं झुक कर सलाम करते हैं। क्यों सलाम करते हैं? उसकी खुशनुदी में झुककर सलाम किया, मिला क्या तुम्हें? कुछ मिला, कुछ हाथ आया? का कुछ हाथ नहीं आया। अच्छा, तो मेरे इसका मतलब यह है कि सलाम झुककर उसको नहीं किया है, उसकी दौलत को सलाम किया है, उसकी दौलत को सलाम किया है ना। रसूलुल्लाह की खिदमत में एक शख्स आता है और आने के बाद रसूलुल्लाह को सलाम किया, रसूलुल्लाह ने सलाम का जवाब दिया, और जब जवाब दिया तो उसके बाद रसूलुल्लाह सवाल करते हैं सब खैरियत तो है ना, जैसे हम और आप सवाल करते हैं, पूछते हैं ना खैरियत है? हाँ खैरियत है। सब ठीक चल रहा है ना? जी सब ठीक चल रहा है। रसूलुल्लाह ने जब खैरियत दरियाफ्त की ना तो आने वाला कहता है या रसूल इस्लाम सब ठीक है, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। यहां तक तो बात समझ में आई, मुतवज्जे रहिएगा। अल्लाह का दिया हुआ तो बहुत कुछ है, अल्लाह का दिया हुआ तो बहुत कुछ है, मगर या रसूलुल्लाह लोग मुझे झुक झुक कर सलाम करते हैं, मेरा एहतराम करते हैं, झुक कर सलाम करते हैं। बस यहीं पर रसूलुल्लाह ने आवाज दी, तुम
یہ سمجھ رہے ہو کہ لوگ تمہیں سلام کر رہے ہیں؟ اگر تمہارے پاس یہ دولت نہ ہوتی تمہیں سلام نہیں کر رہے، تمہاری دولت کو سلام کر رہے ہیں، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ لوگ مجھے سلام کر رہے ہیں، ہے نا، مجھے سلام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا دنیا اللہ کی ہے نا، دنیا میں رہنے والا یہ اللہ کا بندہ ہے۔ موت کے بارے میں معلوم کریے، ایک بچے سے معلوم کریں گے، کہے گا کہ ہاں مرنا ہے، جانا ہے، سب کو جانا ہے، یہ معلوم ہے سب کو جانا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کب جانا ہے۔ اور اگر یہی معلوم ہو جائے تو ساری خرافاتیں ختم ہو جائیں، سب ختم ہو جائے، جہالت دور ہو جائے۔ آج کا دور، آج کا زمانہ ایسا ہے، یہ ہمارے سماج، یہ ہمارا سماج جس کو ہم اپنا سماج کہتے ہیں، متوجہ ہے نا، سماج، سماج کو بنایا کس نے؟ بنانے والا کون ہے؟ ہم ہی آپ تو ہے نا سماج کے بنانے والے۔ ہمیں سماج سے شرم آتی ہے، اللہ سے شرم نہیں آتی۔ سماج سے شرم آتی ہے، اللہ سے شرم نہیں آتی۔ یہ سماج تو ایسا ہے جاہل کو عالم بنا دیتا ہے، نہیں متوجہ ہے نا، میرے ساتھ رہے۔ یہ سماج ایسا ہے جاہل کو عالم بنا دیتا ہے، یہ سماج ایسا ہے عالم کو جاہل بنا دیتا ہے۔ ضمانت دیکھ کے تجھ کو یہ خود کر یہ علی والے ہیں، جھک کر انہیں سلام۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ سماج تو یہ کہہ رہا ہے، ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے یا سماج کو لے کر چلنا ہے؟ اما یہ سماج تو ایسا ہے کہ جب تک دنیا میں ہے، جب تک سماج ہے ساتھ، جب تک دنیا میں ہے، جب تک ہے سماج ہے نا۔ آنکھیں بند ہو گئی، کہاں گیا سماج؟ بہت سماج نے اگر کیا مدد تو اکٹھا ہو گئے، اور اکٹھا ہونے کے بعد کہاں تک پہنچایا؟ قبرستان تک۔ لیکن قبرستان تک پہنچایا، خدا کی قسم پہنچا تو دیا، مگر جانے والے کو کچھ نہ دیا، جانے والے کو کچھ نہیں دیا۔ کیا دیا؟ پہنچایا اپنے لیے، سپرد لحد کیا سب اپنے لیے، اور جہاں دینے کی باری آتی ہے نا، قبر جب برابر کر دی جاتی ہے، سورہ انا انزلنا یہ کس کے لیے ہے؟ کہا جو قبر میں ہے اس کے لیے۔ ہم نے اپنا تو دیکھ لیا، اور اپنا دیکھ لیا، اپنے کو دکھا بھی دیا۔ بھائی متوجہ رہیے گا، اپنا دیکھ بھی لیا، اپنے کو دکھا بھی دیا۔ دیکھا، شریک ہو گئے، قبرستان تک پہنچا، ہے نا، مٹی دیا، اپنا دیکھا اور دکھایا۔ دکھایا کس کو؟ اہل خانہ کو، کہ ہم آئے ہیں۔ اور اگر مجمع میں کثیر ہوتا ہے نا، تو اس میں ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ بغیر دکھائے واپس نہ جائیں، اما کوئی دیکھے یا نہ دیکھے،
तुम्हारा अल्लाह देख रहा है, तुम्हारा अल्लाह देख रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, अच्छा हर जगह का हाल यही होता है, सब भाग जाते हैं, चंद लोग बचते हैं। हर जगह सबके पास सबकी यही आवाज़ रहती है कि मेरे पास वक्त नहीं है ना, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं है, 2 घंटा बैठे, वक्त था 10 मिनट के लिए। ये भगाता कौन है? गुरु पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप मौला के चाहने वाले हैं ना, हम सब मौला के चाहने वाले हैं ना। अगर कोई जाकिर जंग पड़े, भागने वालों का तस्करा करे, तो फिर क्या पैगाम सका, भागने वालों का जिक्र अगर करे तो हम तारीफ करते नहीं करते, और ये भी कहते हैं क्या हो मजलिस पढ़ी। ये और बात है कि फर्श से उठने के बाद सब भूल जाए, कुछ न रहे से। नौजवान बच्चे आए, कहा आज फला जगह मजलिस ही बड़ी अच्छी मजलिस पढ़ा है, बड़ी अच्छी मजलिस पढ़ा। अच्छा बड़ी अच्छी मजलिस, तो मैंने कहा अच्छा बड़ी अच्छी मजलिस पढ़ा है तो 1 घंटा पढ़ा होगा, 40 मिनट पढ़ा होगा, जो भी पढ़ा, बहस इस पर नहीं है। क्या पढ़ा, थोड़ा सा इशारा, थोड़ा सा बता दो। कहे मौलवी साहब अच्छी पढ़ा है मगर याद नहीं है, है ना, है नहीं। तो तारीफ हम करते हैं, किसकी तारीफ करते हैं? मैदान से भागने वालों। जब तस्करा होता है तो हम वाह वाह करते हैं, ये कैसे थे कि मैदान छोड़कर भाग निकले, ये कैसे थे। तो अब उनको तारीफ करने का हक हासिल नहीं होगा जो कब्रिस्तान छोड़ के भागे, जो कब्र छोड़ के भागे। तो हम भी तो भागने वाले में है ना। आज हम भाग रहे हैं, कल हमारे कब्र को छोड़कर लोग भागेंगे। दुरूद पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। छोड़ के भागेंगे। भागने से मौत आने वाली नहीं है। कफन से भागते हैं, नहलाने से भागते हैं, गौस्ल देने से भागते हैं, मैयत को उठाने से भागते हैं, मैयत को छूने से भागते हैं। भागते क्यों है? डर है। किसका डर है? मलकुल मौत का डर नहीं है। वो उससे डर रहे हैं जो बेचारा जिंदगी में कुछ न कर सका, जिंदगी में कुछ न कर सका, मरने के बाद अब क्या कर पाएगा, उससे डर रहे हैं, है ना। जो इंसान जिंदगी में कुछ न कर पाए, मर जाने के बाद आपको गले लगाएगा, आपको खींच लेगा, आओ हम चल रहे हैं तुम भी चलो, आओ हम चल रहे हैं तुम भी चलो। नहीं, कहीं भी रहोगे, मौत आएगी। कहीं भी चले जाओ, मौत आएगी। बस मौत आने का इंतजार करो, मगर सिर्फ इंतजार न हो, मौत आने से पहले असासा आमादा रहे। जाने के लिए आमादगी होना चाहिए। अजीजान मोहतरम, हमारे पास कुछ ना हो और हम ये आवाज से मौत आ जाए, मौत आ जाए, अल्लाह उठा ले, अल्लाह उठा ले। किस लिए अल्लाह उठा ले? ना आपके पास नमाज है, ना आपके पास रोजा है, ना आपके पास ज़कात है, ना आपके पास खम्स है, ना आपके पास किरदार है, ना आपके पास अखलाक है, आपके पास मक्कारी है, आपके पास झूठ है, आपके पास ग़ीबत है, आपके पास बुराई है, आपके पास फितना है, आपके पास फसाद है, आपके पास झगड़ा है, आपके पास लड़ाई है। आप एक दूसरे को लड़ाते हैं, आप एक दूसरों के दरमियान फसाद डालते हैं, आप एक दूसरे को जो है चैन और सुकून से रहने नहीं देते, आप इधर की उधर, उधर की इधर करते हैं।
ہے نا, ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر, دونوں بیچارے سمجھ نہیں پاتے. وہ سمجھتا ہے میرا, وہ سمجھتا ہے میرا, ہے نہیں. یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میرا ہمدرد, وہ بھی سمجھ رہا ہے میرا ہمدرد ہے, دونوں سمجھ رہے ہیں ہمدرد. اس کو کہتے کیا ہے؟ چغل خور. ایک دونوں کو نمبر محمد. چغل خور کو جانتے ہیں نا, تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چغل خور کی ہم تعریف کریں کہ چغل خور کہتے کسی ہے نا, ہے نہیں. چغل خور کا کام یہی ہوتا ہے, ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر. اگر یہ نہ کرے تو پھر اس کو سکون نہ ملے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں, ہے نا. اب یہ اور بات ہے کہ ہم جانتے ہوں مگر مجبوری ہماری ہے, ہم کہہ نہیں سکتے کہ آپ چغل خور ہیں, ہے نا, ہے نا, ہے نا, ہوتا ہے نا. پھر اس وقت ہم یہ سمجھ میں آتے, ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے, نہیں یار جانے دو, کچھ بھی صحیح, ہمارا چاچا تو ہے, ہماری خاندانے کا تو ہے. اگر ہم نے کہہ دیا تو پھر خاندان سے رشتہ ٹوٹ جائے گا. متوجہ رہیے گا, بھائی سے رشتہ ٹوٹ جائے, خاندان سے رشتہ ٹوٹ جائے, اور ٹوٹنے سے پہلے اس بات کا دھیان رہنا چاہیے, دنیا سے رشتہ ٹوٹ جائے, نہ ٹوٹے تو اللہ سے. ابو طالب علیہ السلام سے بابا جان بلند سلمان. رشتہ نہ ٹوٹے اللہ سے, ٹوٹنے نہ پائے رشتہ اللہ سے. اور اگر اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا تو پھر کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے نہیں. تو چغل خور جس کا کام یہی ہے, نبی قوم کے, غالباً جناب موسیٰ کے قوم آتی ہے, امت آتی ہے, اے نبی اللہ ہم سب پریشان ہیں, آپ کی قوم پریشان ہے. کس بات سے پریشان ہے؟ باران رحمت, ایک طرح کا یہ اللہ کا عذاب ہے نا. آپ دعا فرما دیجئے, التجا کر دیجئے اللہ سے تاکہ بارش ہو جائے, تو ہم اس عذاب سے باہر نکل جائیں. پوری قوم اکٹھا ہو کے آئی ہے نا. نبی نے اللہ کی بارگاہ سے اور اللہ سے التجا کیا, اے میرے اللہ میری قوم پریشان ہے, تیری باران رحمت سے. اے نبی قوم تو ٹھیک ہے, تمہاری قوم جو تمہارے پاس ہے نا, اس میں ایک شخص ایسا ہے جو چغل خور ہے. تمہاری قوم میں چغل خور ہے, اسی چغل خور کی وجہ سے سب عذاب میں مبتلا ہیں. وہ تو رہیے گا, سب عذاب میں مبتلا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے نبی تو سوال کریں گے نا, اے میرے اللہ یہ بتا دے کون ہے نا. نبی نے قوم والوں سے کہا تمہارے بیچ ایک چغل خور ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے قوم والے تو کہیں گے نا, اے نبی اللہ کون ہے بتا دیجیے. اور اگر نبی اللہ بتا دیے ہوتے تو حشر کیا ہوتا. مگر اللہ نے صرف یہی کہا کہ قوم میں ایک چغل خور ہے, بتایا نہیں.
لیکن اس قوم میں ایک ہی تھا نا, تو جو تھا اس کو تو معلوم ہو گیا نا, معلوم ہے نا, پہلے بھی معلوم تھا, ابھی بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کی آواز ہے, قدرت کی آواز ہے, تو اب اسے یہ معلوم ہو گیا ارے یار ہم ہی تو ہیں, اب تو پھنس گئے, اور ایسے پھنسے کہ باہر نکلنا بھی دوبارہ ہے تو بڑا مشکل ہے, بڑا سخت کام ہے, کیسے نکلیں گے, کیا ہوگا ہمارا حشر, ہمارے قوم والے ہمیں کیا کہیں گے. اچھا تو تم ہی تھے, تمہاری ہی وجہ سے ہم لوگ اذان میں مبتلا تھے, تمہارا کام یہ تھا. اچھا اب دیکھیے اللہ کی رحمت, بیٹھا چگل خور پروردگار سے لو, میرے اللہ تو سب کا رب ہے نا, میرا بھی رب ہے, میرا بھی خدا ہے, سب کا خدا ہے, سب کا خالق ہے, سب کا حاکم ہے, سب کا رازق ہے, میرا بھی رازق ہے, میرا بھی خالق ہے. میں بھی تجھے اپنا خالق مانتا ہوں, میں بھی تجھے اپنا رازق مانتا ہوں. تو میرا اللہ ہے, تو عزت بخشنے والا ہے نا, تو عزت کا مالک ہے, تو ذلت کا مالک ہے, سب کا مالک تو ہے. مگر میرے اللہ مجھے معاف کر دے. کس سے کہا؟ اللہ سے کہا, زبان سے نہیں, دل سے, دل سے نکلی ہوئی آواز عرش اعظم سے ٹکرائی, اللہ نے معاف کر دیا. اب جب اللہ نے معاف کر دیا تو ظاہر سی بات ہے عذاب میں مبتلا قوم عذاب سے باہر نکل آئی. اب جب نکل آئی, متوجہ نبی کہتے ہیں میرے اللہ اب تو بتا دے, اب تو بتا دے کہ کون ہے. کہا اے نبی جب گنہگار تھا جب تو بتایا نہیں, جب گنہگار تھا جب تو بتایا نہیں, اب معاف کرنے کے بعد میں بتانے والا نہیں. ایک درود پڑھنے پر محمد والے محمد. اتر جاتا ہے, وقتوں کی بلندی سے گزر جاتا ہے, اپنی غلطی پہ پشیماں جو ہو دل سے صفدر مثل حور اس کا مقدر سمر جاتا. یہ کون ہے؟ اللہ ہے نا. اللہ کے سوا کوئی ہے؟ کوئی نہیں. یہ تو ہماری بلا وجہ کی ہمارے اندر اکڑ پائی جا رہی ہے. لفافہ تگڑا دینا تب مجلس پڑھیں گے آ کے, موٹا رہے گا لفافہ, اور اگر کہیں کم رہے گا تو مجلس کے بعد خبر لیں گے. ہوتا ہے نا, ہوتا ہے, لیکن ایسے لوگوں سے ہم بہت خوش رہتے ہیں. ایسے ہی لوگوں سے خوش رہتے ہیں ہم جو کھول کے مانگے, اور لفافے میں اگر کہیں سے کمی ہو تو پھر مانگے. اما مانگ کس سے رہے ہو, شرم نہیں آتی, مانگو اس سے جو دنیا کو دیتا ہے نا. اما ایسے ویسے سے مانگ رہے ہو کہ جو دینے کے بعد 10 جگہ گائے, 10-20 لوگوں سے کہے کیوں مانگ رہے ہو؟ کیا اللہ نے تمہیں نہیں دیا؟ اللہ نے بن مانگے سب کچھ دیا نہیں دیا؟ دیا ہے نا. آپ کو وجود دیا نا. آپ نے مانگا؟ آپ نے نہیں مانگا. اپنے وجود کو آپ نے نہیں مانگا, اس لیے کہ آپ کا وجود ہی نہیں تھا تو مانگتے کیا ہے نا. آپ کا وجود ہی نہیں تھا تو مانگتے کیا. بن مانگے آپ کو اللہ نے ماں کی آغوش میں دیا, بن مانگے ماں کی آغوش میں دیا. ماں سے آپ نے کبھی کچھ مانگا؟ نہیں مانگا نا. نہیں مانگتے. ماں سمجھتی ہے
میرے بیٹے کو ضرورت کس بات کی ہے نا؟ ماں جانتی ہے میرے بیٹے کو ضرورت کیا ہے، ماں تو جانتی ہے، تو پھر وجہ کیا ہے؟ ماں جب ضعیف ہو جائے، باپ جب ضعیف ہو جائے، تو جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کی جب پرورش کرتی ہو، اسے یہ معلوم ہے کہ میرے بیٹے کو کیا ضرورت ہے، کس بات کی ضرورت ہے، تو جب ماں ضعیفہ ہو جاتی ہے، باپ ضعیف ہو جاتا ہے، تو کیا بیٹا نہیں سمجھتا کہ میری ماں کو ضرورت کیا ہے؟ ایک ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے نا، بس چند منٹ، ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، سب بچے موجود ہیں، ہے نا؟ ماں کا سایہ عظیم سایہ ہے، ماں کا سایہ عظیم سایہ ہے۔ آپ بازار سے، آپ مارکیٹ سے ہر سامان کی، ہر ضروریات کی، ضروریات زندگی کی خریداری تو کر سکتے ہیں، مگر ماں جیسی محبت نہیں مل سکتی، باپ جیسا سایہ نہیں مل سکتا۔ والدین نعمت ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے، کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے۔ کبھی کسی بیٹے نے اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان میں جا رہا ہوں سفر پر، آپ میرے حق میں دعا کریے گا؟ جانے سے پہلے ہی دعا شروع ہو جاتی ہے باپ کی، ماں کی۔ کبھی کسی اولاد نے کہا کل میں عازم سفر ہونا چاہ رہا ہوں، اتنے بجے گھر سے نکلنا ہے، آپ قرآن مجید کے سائے میں مجھے گزاریے گا؟ کبھی کسی نے کہا اپنی ماں سے؟ نہیں کہا۔ مگر ماں کی ممتا کا کیا کہنا کہ بیٹا جب اپنے قدم کو اٹھاتا ہے نا گھر کے اندر سے، اس سے پہلے اس کا قدم اٹھ جاتا ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب کو لیے ہوئے صدر دروازے پر آ جاتی ہے اور زیر سایہ قرآن مجید کے اپنے لال کو رخصت کرتی ہے اور کہتی ہے جاؤ میرے لال خدا حافظ، اور پھر اللہ سے التجا کرتی ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ التجا کرتی ہے۔ کیا کہتی ہے ماں؟ ماں کہتی ہے میرے اللہ، میرا بیٹا جا رہا ہے، میں اپنے بیٹے کو رخصت کر رہی ہوں، جا رہا ہے، سلامتی کے ساتھ اسے اس کی منزل تک پہنچا دینا اور پھر منزل سے میرے سامنے اسے سلامت پہنچانا۔ ماں کو لالچ کوئی لالچ نہیں۔ ایک بات اور سن لیجئے، یہ دنیا، یہ سماج، یہ پڑوسی، یہ خاندان، یہ عزیز، یہ ہمارا جیب دیکھتے ہیں، ہمارا جیب اگر بھرا ہے تو سب ہمارا جیب اگر خالی ہے تو ہمارا بھی پرایا ہو جاتا ہے، لیکن واحد ماں اور باپ ہے، یہ والدین واحد ہیں کہ جیب خالی ہو، جیب بھرا ہو، انہیں جیب سے مطلب نہیں ہے کہ میرے بیٹے کا جیب خالی ہے، میرے بیٹے کا جیب بھرا ہے، ان کو اپنے بیٹے سے واسطہ ہے، بس اور کچھ نہیں۔ خوش نصیب ہیں مرحومہ کے بچے، کہ ان کے سامنے تقریباً 110 برس کی تھی مرحومہ، 110 یا 111 برس کی، جو بتایا بچوں نے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے گناہان صغیرہ گناہان کبیرہ کو معاف فرمائے۔
بچے موجود تھے نا، ماں دنیا سے چلی گئی. یہ خوش نصیب تھے بچے. ہمارا جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو ہم غسل کا اہتمام کرتے ہیں نا، غسل دیا جاتا ہے نا. سنیے گا چند منٹ مجلس سماع. گھر والے موجود رہتے ہیں، عزیز و اقارب، گاؤں والے، خاندان والے، یہ گھر والوں کو بٹھا دیتے ہیں. نہیں، تمہیں دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کرنے دیتے. بازار جانا ہے، کفن لانا ہے، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نہیں جا سکتے. کیوں تم جاؤ گے؟ اس لیے کہ تمہاری ماں دنیا سے گئی ہے نا. تم کیوں جاؤ گے؟ ہم ہیں نا، بیٹھ جاؤ. بٹھا دیا جاتا ہے نا، غسل کا اہتمام ہوتا ہے، غسل دیا جاتا ہے نا. پھر گھر والوں کی ایک آواز ہوتی ہے، جا رہے ہو کفن کے لیے، اچھا سے اچھا کفن لانا. اب تو ہر کوئی جو دنیا سے جاتا ہے نا جانے والا، 2 کفن ساتھ لے جاتا ہے. ایک گھر کا کفن، ایک کربلائے معلیٰ کا کفن. اچھا سے اچھا کفن. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آخری لباس ہے. میں کہوں گا آپ کی ماں دنیا سے گئی، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا نا. جب جنازہ آمادہ ہو جاتا ہے نا، ایک آواز آتی ہے نا، گھر والوں کو بلایا جاتا ہے. کس لیے؟ رخصت کرنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے. آ جاؤ، تمہاری ماں اب جا رہی ہے، ماں کا آخری دیدار کر لو، ماں کا آخری دیدار کر لو. بیٹوں نے ماں کا آخری دیدار کیا نا، ماں کو رخصت کیا نا. اماں جا رہی ہو، جاؤ، خدا حافظ. مگر اماں جاتے جاتے مجھے معاف کر دینا، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، کوئی کمی ہوئی ہو تو اماں مجھے معاف کر دینا. میں کہوں گا اے بھائیو، آپ بڑے خوش نصیب تھے کہ آپ کی ماں دنیا سے گئی، مگر جانے والوں کا آپ کے دروازے مجمع تھا. لوگ آپ کو تسلی کو دے رہے تھے، لیکن آئے ذرا کربلا کے میدان میں. اجرکم علی اللہ. جس غریب حسین سے آپ محبت کرتے ہیں، جس غریب حسین کو ہم چاہتے ہیں، ارے غریب الحسین کی دکھیاری ماں جب دنیا سے گئی، زہرا کی وصیت تھی نا، زہرا کی وصیت تھی، علی تم مجھے غسل دینا، تم مجھے کفن دینا، ہے نا. وصیت کے مطابق علی نے زہرا کو غسل دیا، کفن پہنایا. مگر سنیں گے، غسل دیتے دیتے علی کی چیخ اٹھی. سلمان نے سوال کیا، اے میرے مولا، آپ بڑے بہادر، آپ کے رونے کی آواز کیسی؟ کہا سلمان، زہرا دنیا سے چلی گئی، مگر زہرا نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں بتایا علی زہرا کی پسلیاں ٹوٹی. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم نہ روائے. صبح نصیحت الشہداء کے عزاداران مظلوم کربلا جب جنازہ تیار ہو گیا نا تو علی نے آواز دی، اے زینب ام کلثوم، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. زینب ام کلثوم نے اپنی ماں کا آخری دیدار کیا. اے میرے لال حسن، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. امام حسن آئے، اپنی ماں کا آخری دیدار کیا. ایک بار آواز دی علی نے، اے میرے کربلائی لال حسین، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو.
سننا تھا. حسین نے آواز دی, اے میرے بابا کیا آپ نے کبھی یہ بھی دیکھا بن بلائے حسین اپنی ماں کی آغوش میں آ جائے؟ بس یہ کہنا تھا, بندے کفن ٹوٹ گئے, زہرا کے دونوں ہاتھ نمودار ہوئے. اے میرے کربلائی لال حسین آؤ, اپنی ماں سے رخصت ہو لو. حسین اپنی ماں سے رخصت ہوئے, جبرائیل پیغام الہی لے کر آیا, اے علی حسین کو زہرا سے جدا کر دو ورنہ قیامت آ جائے. سيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون على لعنة الله على الخاسرين. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد اس مجلس اعزا کو قبول فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ان کے قرض میں ادائیگی فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما, مرحومہ کے گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ کو معاف فرما, مرحومہ کو جوار معصوم میں جگہ کرامت فرما, جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما, آیات اعظام کی حفاظت فرما, آیات اعظام کو طول عمر عطا فرما, پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے آوان و آثار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا فإنك أنت السميع العليم. آپ حضرات سے گزارش ہے, ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نور جہاں بنت محمد حسن مرحوم کی روح کو ایصال فرما دے. اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار اس مجلس کا ثواب, صلوات کا ثواب, سورے کا ثواب مرحومہ نور جہاں بنت محمد حسن مرحوم تک پہنچا دے. اللهم صل على محمد. زیارت پڑھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم جميع شہداء دشت کربلا, السلام علیکم اسیران کربلا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم غریبان غربا, السلام علیکم ذوالفقار والفقراء, السلام علیکم شمس الشموس, السلام علیکم عزیز النفوس, السلام علیکم مغفور الرحمن الشدید بارک الرضا, السلام علیکم یا ابن صلی علیہ وسلم و بسم اللہ الفلاح ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم صاحب الاسر والزمان علمان علمان علمان, السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن, السلام علیکم یا محمد صلی جان اجل اللہ تعالی فرجک و صلی اللہ تعالی مخرجک و جام علیکم الصالح ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظر مولا کا اہتمام ہے, مرحومہ کے بچوں کی یہ خواہش ہے کہ جتنے موجود ہیں براہ کرم کے نظر مولا کا اہتمام ہونا چاہتے ہیں, اور مرحومہ کی ذہن کی نظر ہونے جا رہی ہے, لہٰذا شرکت کریں جتنے بھی گھر کے لوگ ہیں یہاں پہ شرکت کریں. فاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد منصور وصواب سيدي محمد وآل محمد میرے اللہ نور جہاں بنت محمد حسن مرحوم تک پہنچا دے. اللهم صل على محمد.